شروع ہے اللہ کے پاک نام سے جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ السلام علیکم میری طرف سے، میں ضلع شعب سے ماتم ہوں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں اور سماجی رویہ۔ اگر ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو ہمیں بے شمار ایسے خاندان ملیں گے جو اپنی ذات میں اکائی ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان بکھرے خاندانوں کی تحقیق کریں تو آپ کو ارد گرد بے شمار ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں اور باتیں طلاقوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس توڑ پھوڑ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یا سب سے بڑی چیز ہے وہ اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں میرے خیال سے۔ اس میں جو 3 وجوہات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جھوٹ کی بنیاد پہ رشتہ داریاں قائم رکھنا یا کسی کو اندھیرے میں رکھ کے رشتے قائم کرنا۔ کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ جو بات ہوتی ہی جھوٹ سے ہے شروع، جس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو، جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک ایسی بلا ہوتی ہے جو نکلے گی باہر تو آپ کو کھا جائے گی۔ تو مطلب آپ کو جھوٹ کور کرنے کے لیے آپ کو کتنے سارے اور جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ جب آپ کتنے جھوٹ بولیں گے کتنے سارے، پھر بھی وہ کور نہیں ہو رہے ہوں گے، اور جن سے رشتہ ہوا ہوتا ہے وہ بعد میں آپ کو جھوٹا کریں گی، آپ پہ وہ لعن طعن کریں گی، تو ظاہر ہے بندہ بھی ایگو میں ہوتا ہے اور غصے میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپس میں جو ہے ایک بڑا کلیش کی صورتحال بن جاتی ہے اور جھگڑے رہتے ہیں اس فیملی میں۔ تو یہ ایک بڑا ریزن ہوتا ہے، جو پہلا ریزن ہوتا ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہوتا ہے نا، ایک کسی بھی فیملی کا حد سے زیادہ سنجیدہ ماحول ہونا گھر کا، اور سب اپنے ہول میں لوگ لگے رہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی کسی سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہے۔ تو یہ جو ضرورت سے زیادہ سنجیدگی ہوتی ہے یہ بھی رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ رشتے وہیں قائم دائم رہتے ہیں جہاں کے لوگ بڑے ہنسمکھ اور بہت ملنسار ہوں۔ اگر یہ چیز ہم امپلیمنٹ کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری جو ڈائیورس ریٹ ہے اس میں کچھ نہیں تو یہ کم سے کم مور دین 60% ماحول کی وجہ سے جو ہوتے ہیں وہ رشتے قائم دائم رہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو پوچھیں کہ آپ کے رشتے کی ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے تو وہ بس یہی کہتے ہیں جی انہوں نے ملی دا سی تو بس سارے جی منہ وٹ کے مل دے سی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی بڑی ایک بنیادی ہوتی ہیں کہ رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، ہنسنا پڑتا ہے، کہکا لگانا پڑتا ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوگا جب آپ اپنے ہول سے باہر نکلیں گے۔ تو اتنا سنجیدہ رہنے کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مطلب ایسے ہی ہاں میں اپنے آپ کو اتنی سنجیدگی طاری کر کے رشتے بھی ختم ہوتے ہیں اور بندہ لوگوں سے بھی کٹ اپ رہتا ہے، اور بندہ ہاں کی اندر جو ہوتا ہے ایک ایگو بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جو بولے یہی بولے، میں نہ کچھ بولوں۔ تو اگر وہ آیا ہے تو ٹھیک ہے، آیا ہے تو ہم کیا کریں، اندر سے اتنے برے نہیں ہوتے وہ لوگ، لیکن بظاہر وہ ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے مطلب نارمل سی فیملی جیسے مطلب اتنا سنجیدہ ماحول نہ ہو تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ان میں لوگ گھل مل جاتے ہیں، اور وہ چاہے غریبی ہو تو پھر بھی وہ یا حالات برے بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سسرالی اچھے ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں، وقت اچھا گزر رہا ہے۔ تو اس میں یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا اور تیسرا جو میرا ہے خیال اس میں ہوتا ہے انسلٹنگ ایٹیچیوڈ یا توہین آمیز رویہ رکھنا۔ بہت سارے ایسے کپل ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنی سسرال سے مسز سے ان کا جو بڑا انسلٹنگ رویہ ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو اس سے دیکھیں عزت نفس جو ہوتی ہے وہ تو ایک طوائف کی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو جھوٹے کو بھی جھوٹا سامنے کہہ دیں گے تو وہ اس کو بھی برا لگے گا چاہے وہ جھوٹا